نبی ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے لوگوں کو خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے جی، لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور پھر اس کا مزہ لے ذرا کہ یہ سبحان اللہ۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ یہ وہ در ہے جو یہاں پہ مانگنے آیا نا، کبھی خالی گیا ہی نہیں ہے۔ غیروں نے بھی یہاں سے دامن بھر بھر کے اپنے دامن میں خیرات کو سمیٹا ہے، تو جب غیر بھرتے ہیں تو اپنوں کو تو وہ سینے سے لگا کے دیتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر، بیدم وارسی بولتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء
حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور اعلیٰ حضرت کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ہے نسل کریموں کی لجپال گراں، ہے لجپال گراں ہے۔ وقت مختصر ہے، آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 19 بڑی معنی خیز اور ہمارے قرب و اذان کو منور کرنے والی، آخرت کی یاد کو تازہ کرنے والی، اعمال کی اصلاح والی خوبصورت یہ آیت کریمہ مشہور و معروف۔ رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ توجہ کیجئے گا، رب فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جانا، تم نہ ہو جانا، مالک کریم کن کی طرح نہیں بننا؟ فرمایا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ مثلا فرمایا فرعون نے اللہ پاک کو بلایا تو فرعون جیسے نہ بنو۔ فرمایا حامان نے اللہ پاک کو بلایا تو حامان جیسے نہ بنو۔ قارون نے اللہ کو بلایا تو تم قارون جیسے نہ بنو۔ فرمایا نمرود نے، شداد نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، سب کا ذکر قرآن میں ہے، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، تم ان جیسا نہ بننا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی یہ کفار مکہ، فرمایا تم ان جیسے نہ بننا، کیونکہ ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے، ان کو اللہ سے کوئی کام بننا کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیے میں عرض کروں گا، فرمایا ان جیسے مت بننا۔ فرمایا اسی طرح یہ سابقہ جتنے بھی امم ہیں، زمانے ہیں، سب کی مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیں۔ ساتھ ہی فرمایا اپنے زمانے میں بھی غور کر لینا، جہاں تم رہتے ہو، جس زمانے میں تم رہتے ہو، ان پہ بھی غور کر لینا، کہیں میرے ارد گرد ایسے لوگ تو نہیں جن میں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں، جن کے ساتھ میرا اوڑھنا بچھونا ہے، جن کے ساتھ میرے لیل و نہار گزرتے ہیں، وہ ایسے تو نہیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہوا ہے، جن کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان جیسے تو نہیں جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، ان جیسے کے ساتھ تو نہیں میں بیٹھ رہا، ان جیسا تو نہیں بن رہا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہوا ہے، اس طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیاوی نعمتوں کے اندر اتنے مگن ہیں کہ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فرمایا ان جیسے ہرگز مت بننا۔ اب سوال یہ ہے، ان لوگوں نے اللہ پاک کو بلایا تو ان کے ساتھ ہوا کیا؟ آئیے قرآن نے اسی آیت کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ سنیے گا، یہی میرا محل استشہاد ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر کیا ہوا؟ فرمایا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں ہی بلا دی، اللہ نے انہیں جانیں ہی، وہ اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم کون تھے، کون ہیں، اور دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور کیوں یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا
تو سب سے بڑی سزا، سب سے بڑی معنی خیز، رقت انگیز بات یہی ہے، فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنی جانیں ہی بلا دی، وہ اپنے آپ کو ہی نہ پہچان سکے کہ ہم کون اور کیوں آئے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ کون؟ جنہوں نے اللہ کو، بولیے گا، جنہوں نے اللہ کو، یہ آپ نے توجہ رکھنی۔ اللہ اکبر۔ یہ معزز سامعین و حاضرین، بہت بڑی سزا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے، اس کی جان ہی اپنے آپ، اپنی جان کو ہی بلا بیٹھے، اپنی ہی پہچان نہ کر سکے، اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سزا اللہ نے ایسے لوگوں کو عطا کی، ان کے اوپر مسلط کی، اس میں مبتلا کیا کہ ان پر پتھر نہیں برسائے، ان پر عذاب نہیں مسلط ہوئے، ان کے منہ نہیں کالے ہوئے، ان کی شکلیں نہیں بگڑیں، لیکن فرمایا اس کو خود اپنا آپ بلا دیا گیا۔ اور جب انسان کو اپنا آپ بلا دیا گیا تو وہ سرکشی میں مبتلا ہو گیا۔ جب سرکشی میں گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کی، کیا ہوا؟ فرمایا عذاب نار کا مستحق بن گیا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ کیوں؟ جب اپنے آپ کو بلا دیا اس نے، میرا منصب کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا؟ معزز سامعین و حاضرین، یاد رکھیے سب سے بڑی سزا دنیا کے اندر، سخت ترین یہی سزا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کو، اللہ کی یاد کو بھول جاتے ہیں، ذکر الہی سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے، اور روز قیامت انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، فرمایا دنیا بھی تنگ اور آخرت بھی تنگ ہے، اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ شخص اللہ پاک کے حضور عرض گزار ہوگا۔ سنیے گا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 میں بڑی جھنجھوڑ دینے والی یہ آیات ہیں۔ رب نے فرمایا، رب کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا، ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میرا حشر اندھا کر کے کیوں کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، میں تو آنکھیارا تھا، آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھوں میں بینائی کی قوت بھی موجود تھی، اس کے باوجود لما حشرتنی ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ سنیے گا، اللہ پاک فرمائے گا کذالک، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، اتت کا آیاتنا، کہ تیرے پاس میری آیتیں آئیں۔ اے بندے، تو کہتا ہے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ سن، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تیرے پاس میری نشانیاں آئیں، اور تو نے کیا کیا؟ فنسیتہا، تو نے بلا دیا، غور نہیں کیا، ان کو اپنا مقصد نہیں بنایا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں سنوارا۔ فنسیتہا، پس تو نے میری آیتوں کو بھلا ڈالا۔ سنو، فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، لے، جس طرح تو نے دنیا میں میری آیتوں کو چھوڑ دیا تھا نا، آج اسی طرح تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، اندھا کر کے تجھے بھی۔ یہ قرآن ہے دوستو، قرآن، سورہ طٰہٰ 25واں سپارہ، 16 سپارہ۔ تو رب تعالیٰ نے 16ویں سپارے کے اندر بڑے خوبصورت پیرائے میں جھنجھوڑ دینے والے کلمات امت مسلمہ کو عطا فرمائے، سرکار کے غلاموں کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ پاک کو، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے تو اس بندے کو اپنی ہی ذات بلا دی جاتی ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو جو اس کے نتائج ہیں وہ بڑے ہی بھیانک
وہ بڑے ہی خوفناک سر عام اور منظر عام پہ آتے ہیں۔ سنیے گا، یہاں یہ یاد رکھنا کہ خود کو بھول جانا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان کی جانیں ہی انہیں بلا دیں۔ یہ خود کو بھول جانا، توجہ کیجیے گا، یہ عذاب الہی کا دروازہ ہے، یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جب بندہ خود کو بھول جاتا ہے، خود اپنے پیروں پر چل کر عذاب الہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو ہی بھول جائے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے محبوب کا امتی ہوں، میرے فرائض کیا ہیں، میرے ذمہ کام کیا ہیں، بھول گیا تو پھر عذاب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فرمایا اپنے پیروں پہ چل کے، یہاں تک کہ جب عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کو ذکر کر کے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا، جب انہوں نے بھلا دیا تو کیا ہوا؟ مما، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے وہ بھلا دیا جو ان کو یاد دلایا گیا، جس کی انہیں نصیحت کی گئی، جب انہوں نے اس کو بھلا ڈالا، یعنی ان کو جن نیک اعمال کی نصیحت کی گئی تھی، جب وہ نصیحتوں کو بھول گئے، اور فرمایا ان پر پھر فوراً پتھر نہیں برسے، فوراً اسی لمحے ان پر فوراً زلزلے نہیں آئے، ان پر فوراً اللہ کی گرفت نہیں آئی، زمین نہیں پھٹی، اندر نہیں دھسے، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، عجیب منظر ہے، ایک تو نافرمان ہے، اپنے آپ کو ہی بھول گئے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول گئے ہیں، رب فرماتا ہے پھر بھی ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ کیسے کھولے؟ توجہ کیجیے گا، سورہ نام کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے نمازیں چھوڑی، اللہ پاک کا ذکر چھوڑا، نیک اعمال چھوڑے، ماں باپ کی فرما برداری چھوڑی، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت چھوڑی، نتیجے میں فرمایا ہر چیز کے دروازے ان لوگوں کے اوپر کھول دیے گئے۔ کیا ہوا؟ خزانے ان کے پاس، بارشیں ان کے اوپر برسیں، زمین نے ان کے لیے سونا اگایا، رزق ان کے پاس فراوانی ہو گئی، اوپر نیچے سے مال و دولت کے اندر یہ گھر گئے، مال ہی مال، دنیا ہی دنیا ان کے پاس جمع ہو گئی۔ جب یہ آیا تو پھر کیا ہوا؟ سنیے گا، فرمایا پارہ نمبر 7 سورہ نام کی اسی آیت کے اندر فرمایا حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب یہ خوش ہونے لگے اس کے اوپر جو انہیں دیا گیا، دیکھو جی ہم ہی سے ہی ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، مال و دولت بھی ہے، ہم کب باطل کے رستے پہ ہیں، ہمارے پاس تو دنیا کی ہر نعمت ہے، خوش ہونے لگے۔ توجہ کیجیے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ سر سے لے کر پاؤں تک اس میں ڈوبے نا، مزید اس کے اندر جب غوطہ زن ہوئے، دنیا کے اندر، دنیاوی مال کے اندر، سونا ان کے گھر کی دہلیز کے نیچے، رب فرماتا ہے سنیے گا، فرمایا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، ہم نے انہیں اچانک پتہ چلا جو ان کو ملا وہ ان کے اوپر انعام نہیں ہوا، وہ رب کی طرف سے ڈیل تھی، ہم تمہیں اور دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ اس لیے یہ بیان بہت اہم ہے، یہ گفتگو قرآن کی بہت اہم ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس معاشرے میں کوئی ظلم کرتا ہے، اس کو کوئی اگر لگام نہیں دے سکتا یا اس کو فوراً کوئی پکڑ نہیں آتی تو وہ سمجھتا ہے شاید میرے جیسے ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی بڑا چودھری ہاں، میں جو کرنا وہی ہوتا ہے، میں جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے۔ ہاں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، رب فرماتا ہے خبردار، ان ظالموں کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ اور ان پہ کرم کرتا ہے اور ان کے لیے دروازے کھولتا ہے، لیکن جب ایک وقت آتا ہے فرمایا ہم پکڑتے ہیں نا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس رہ جاتے ہیں، پھر ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، ہم نے کیا کر دیا، ہم کس طرف چال پڑے تھے، اب پیچھے آنے کی پھر گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بلایا اور قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ تفصیل سے میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی تھا کہ آپ کو یہ آیت سمجھ آئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو اپنی جانیں ہی بلا دی۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ٹھہرے، یہی اللہ کے نافرمان ٹھہرے۔ لہذا فرمایا اب یہاں پر وہ لوگ غور کرے جو نماز نہیں پڑھتے، نیکیاں نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سال میں صرف 2 ہی نمازاں پڑھ دینے ہیں، یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تو بڑے اوکھوں کو جمعہ پڑھ لیں تو جمعہ بھی نہیں پڑھ دیں۔ کچھ اس طرح دے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ پھر فرمایا ایسے بھی ہیں جو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، عید الفطر اضحیٰ بھی پڑھنے کی اللہ توفیق نہیں دیتا۔ پھر ایسے بھی ہیں جنہیں دن بھر خدا کا نام لینے کی توفیق نہیں، صبح نماز قضا کر کے اٹھتے ہیں، رات کو فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں۔ فرمایا گالیاں گندی باتیں ان کے منہ پر سجی ہوتی ہیں، خدا کا نام ہے جو انہیں یاد ہی نہیں آتا۔ فرمایا کتنے ہی ہیں جو دنیاوی معاملات میں کھوئے ہوئے ہیں، پہلے 1 کاروبار، پھر 2 کاروبار، پہلے 1 مصروفیت، پھر دوسری، پہلے 1 مشغولیت، پھر دوسری، پھر تیسری۔ فرمایا کتنے ہیں جنہیں مال و دولت اور دنیاوی عہدے منصب کی طلب ہی راتوں کو سونے نہیں دیتی، اور فرمایا کاش وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے، میرے بچوں کو اعلیٰ عہدہ مل جائے، میرے پاس مال و دولت آ جائے، ہم آسودہ ہو جائیں دنیا میں، ہمارے لیے آسائشیں زیادہ ہو جائیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں بس انہی فکروں میں ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اسی طرح کر کے فرمایا ان کے لیل و نہار گزرتے رہے ان چکروں میں پڑھ کر۔ کتنی نمازیں قضا ہوئیں یاد نہیں، کتنے روزے چھوٹے یاد نہیں، کہاں کہاں رشوتیں دے کر گناہوں میں گرفتار ہوئے یاد نہیں، کتنے جھوٹ بول چکے یاد نہیں، سود کی آفت میں کتنے پھنس رہے ہیں یاد نہیں، دوسروں کو کتنا دھوکہ دیا یاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ خود کو بھول جانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کیا پہلی آیت قوموں کے لیے آیت ہے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے ہے کہ جو ہم دن رات کر رہے ہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، نمازاں نہ سانوں پتہ نہیں، روزہ نہ سانوں پتہ نہیں، نیکی دے کما نہ سانوں کوئی پتہ نہیں، والدین دا سانوں کوئی پتہ نہیں، چھوٹے بڑے دی سانوں کوئی تمیز نہیں، غیبت جھوٹ چغلی تکبر حسد ساڈے وچ، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم پر اللہ کا کرم ہے۔ یہ خود کو بھول جانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غور کیجئے گا، اسی کو کہتے ہیں خود کو بھول جانا۔ ساری ساری دہڑی اللہ دا نام ہی نہ یاد آوے، پھر بندہ کہے میرے تے اللہ دا کرم ہے، کہو جا کرم ہے کہ تو وہ دے دربار تو ہی دور ہو گئے ہیں، نماز تو ہی دور ہو گئے ہیں، تیرے منہ تے گالیاں، تیرے خیالات وچ گند پڑے ہے، ذہن تیرا آلودہ، صحبت تیری آلودہ، صبح شام پروپیگنڈے تے سازشاں تو علاوہ گالی کوئی نہیں، تو تیرے تے کیڑا اللہ دا کرم ہے بھائی؟ نہ، غور کر، یہی ہے تیرے لیے بہت بڑا عذاب کہ تجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، تجھے اپنی جان ہی بھلا دی گئی ہے۔ فرمایا نسی ما قدمت یداہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو یہی بھول جائے کہ میرے ہاتھوں نے کیا کمایا اور کیا بچایا۔ جب یہی نہ اس کو پتہ چل رہا ہو، قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا دھوکے میں کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا خسارے میں کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے لوگو اپنے زندگی کے اوپر غور کرو، اپنے لیل و نہار کے اوپر غور کرو، کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن و سنت کی طرف مزید بڑھتے ہیں، یہ وضاحت کرنے کے بعد آقا لجپال نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ، بے شک مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، جیسا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یخاف ان یقع علیہ، ایک گناہ مومن پر کتنا بھاری ہے، توجہ کیجئے گا، ایک گناہ مومن پر کتنا بھاری ہے کہ وہ ایسے محسوس کرتا ہے کوئی اس سے گناہ ہو جائے نا تو ایسے سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو پہاڑ گرنے لگا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، نبی کا فرمان سنا رہا۔ فرمایا ان یقع علیہ، وہ خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ پہاڑ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے، وہ ایک گناہ کو اتنا محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور سرکار نے فرمایا جو فاسق فاجر ہے، جس کو گناہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے، غیبت کی جا رہے ہیں،
چگلی تے چگلی کھائی جا رہے ہیں، لوگوں کو لڑائی جا رہے ہیں، فتنے فساد اور جو کہ ساڈے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ فرمایا یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ سنیے گا، لجپال آقا نے فرمایا منافق بندہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسا کہ اس کے ناک پہ آ کے مکھی بیٹھ کے اڑ گئی۔ مکھی بیٹھ کے مکھی بیٹھ کے لوگ چل بھائی پر کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا جو فاجر فاسق بندہ ہوتا ہے جس کا کام ہی یہی ہے ڈیلی روٹین وائز گناہ کرنا، فرمایا وہ ایسے ہی گناہ کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی جیسا کہ ناک پہ بیٹھنے والی مکھی کو وہ اڑاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن مومن بندہ جنہیں پریا سر تے تریا، میاں صاحب کی فرماندے نے جنہیں پریا سر تے تریا تے پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ یہ کی مطلب ہے؟ نیکیاں کرنا سوکھیاں نہیں، ہاں جی نیکیاں کیتیاں تے پھر پیر بھی اگلے ڈر ڈر کے رکھے کہ نیکیاں ضائع نہ ہو جان۔ یہ ہیں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے جو نیک عمل کرتے ہیں، صرف کرتے نہیں اس کو بچاتے بھی ہیں۔ عمل کرنا ہی کمال نہیں ہوتا، انہوں بچانا بھی کمال ہوتا ہے۔ لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ منافق بندہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو جیسے اڑا دے گا نا، ایسے ہی گناہ کی اس کو کوئی وقت نہیں، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہو، کوئی اس کو بھاری محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن مومن بندہ ہے جو اپنے سینے میں گناہ کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ سنیے گا، اللہ نے واضح قرآن میں ارشاد فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ خود کو بھول جانے کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ بندہ لوگوں کو تو نصیحت کرے لیکن اپنے آپ کو بھول جائے۔ قرآن کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب پڑھ پڑھ کے پھر بھی اپنے آپ کو فرمایا بھول جاتے ہو۔ یہاں پتہ چلا کہ جو لوگ دن دہاڑے بیٹھ کے بس بھاشن دینا، نصیحتیں کرنا لوگوں کو، اور جس کا اپنا عمل درست نہیں ہوتا وہ بھی سارے دن بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، اپنی اصلاح کرو۔ وہ اپنے اندر غور کرے نا، میں خود کتنا ٹھیک ہوں، میری اپنی کتنی اصلاح ہونے والی ہے۔ میں لوگوں کو تو بھاشن دیتا ہوں، فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ پتہ چلا قرآن کہتا ہے کہ کامیابی کا معیار اس بات کے اوپر بھی ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا۔ فرمایا یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام کی امت کا یہ اعجاز ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ امت مصطفیٰ کا ترہ امتیاز ہے، لیکن فرمایا کامیابی تو تب ملے گی جو تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، خود بھی اس پہ عمل کرو۔ اور یہ ہر بندے کے لیے جو دوسروں کو تو پورا دن دہاڑے نصیحتیں کرتا رہتا ہے لیکن اپنی باری آئے تو بھول جائے کہ مجھ سے بھی گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ سنیے گا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احادیث مبارکہ بڑی اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جس کو میں کوٹ کروں تو وقت یہیں پہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں چلتا ہوں آخری جو یہ میرے پاس چند منٹ ہیں، آئیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے ہیں کہ حضور نے کس طرح تربیت فرمائی کہ اے لوگو اپنے آپ کو بھی یاد رکھنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب اسرا، جس رات کو مجھے مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، شب اسرا جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مجھے ایک قوم پر گزارا گیا، میں قوم سے گزرا، تقرد شفاہہم بمقارید من نار، جن کے ہونٹوں کو، جن کی زبانوں کو، ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو پوچھا گیا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کانوا یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، لیکن یہ اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی اصلاح، یہ لوگوں کو تو وصیتیں کرتے تھے، لوگوں کو تو نصیحتیں کرتے تھے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ان کو آج اس عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے
کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا روز قیامت جب جنت کے اندر جنتی پہنچ جائیں گے اور جہنم میں جہنمی جب چلے جائیں گے تو اہل جنت جہنم کی طرف جھانک کے دیکھیں گے اور ان سے کہیں گے، پوچھیں گے، اہل جنت، اہل جہنم بما دخلتم النار، بتاؤ تم کس سبب سے جہنم میں پہنچے ہو؟ تو وہ آگے سے کہیں گے فواللہ ما دخلنا الجنہ الا بما تعلمنا منکم، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ہم تو تمہاری نصیحت پر عمل کر کے جنت میں پہنچے ہیں۔ وہ جنت والے وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا، ہم تو تمہاری باتیں سن کے جنت میں پہنچ آئے ہیں اور تم جہنم میں ہی لگے پھرتے ہو، تم سے سیکھ کے ہم جنت میں پہنچ گئے اور تم جہنم میں ہی ہو، بہت بڑی بات۔ وہ کہیں گے انا کننا نقول، ہم جو کہا کرتے تھے ولا نفعل، ہم اس کے اوپر عمل، ہم کہتے تو تھے لیکن خود اس پہ عمل۔ دوستو آج یہ وہی معاشرہ ہے جس کے اندر ہر بندہ دوسرے کو تو برا کہہ رہا ہے، دوسرے کی تو برائی کر رہا ہے، لیکن اپنے اندر جاتی نہیں مارتا، اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا کہ میں کتنا برا ہوں، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، یہ میرے اندر بھی ہے، مجھے بھی اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن حدیث ہماری یہ وضاحت بالکل واضح طور پر ہماری رہنمائی اور تربیت کرتی ہے۔ اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے فرمایا رب کو بلا دیا، جب رب کو بلایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو اپنی جانیں ہی بلا دیں۔ وہ اس طرح کہ وہ لوگوں کو تو پھر کہتے تھے، خود اپنی جانوں کو، تو کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، جہنم میں جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں کا تو ان کو تو نصیحت کرتے ہو، اپنے اوپر بھی ذرا، اپنی طرف بھی ذرا دھیان رکھنا۔ اس لیے فرمایا یہ جو دنیا ہے عارضی ہے، اس کے اندر لگ کے خود کو مت بھولنا اور موت کو بھی یاد رکھتے رہنا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو وہ بلاتے ہیں، اللہ کو وہ بلاتے ہیں، پھر ان کو بلایا جاتا ہے جو موت کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں ایسا دھوکہ دیا کہ وہ اس دن کے جس دن ملاقات ہونی ہے اللہ کے ساتھ، اس کو وہ بھول ہی گئے، بلا رکھا تھا انہوں نے، بھول ہی گئے۔ اس لیے فرمایا یہ آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور جنہوں نے موت کو یاد رکھا ہے انہوں نے رب کو بھی یاد رکھا ہے، انہوں نے اپنا دنیا میں آنا بھی پہچان رکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے۔ اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں، فرشتے جو روح نکالتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد رونا شروع ہو گئے۔ رب کریم رب تعالیٰ نے جو انہ علیم بذات الصدور، ذات ہے سب جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی پوچھا اے ملک الموت تم مسکرائے کیوں اور روئے کیوں؟ پہلے مسکرا رہے تھے اب رونا شروع ہو گئے۔ سنیے گا، جو لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بہت معنی خیز، قرآن اس آیت کی حدیث کی تفسیر۔ فرمایا کہ عرض کیا یا اللہ پاک، ایک مرتبہ تو نے مجھے حکم دیا کہ میں ایک خاتون کی روح قبض کرنے جاؤں۔ جب میں اس خاتون کی روح قبض کرنے گیا تو میں کیا دیکھا کہ اس کے سینے کے ساتھ اس کا بچہ چمٹا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کے قریب گیا تو مجھے رونا آ گیا کہ ابھی میں نے اس کی روح کو قبض کر کے لے جانا ہے، اس بچے کا کیا ہوگا جو اس کے سینے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رب العالمین، مجھے وہاں پہ بڑا رونا آیا، اس موقع پہ میں بڑا رویا، پر تیرا حکم، میں نے روح کو قبض کیا، قبض کر کے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ایک موقع۔ پھر پوچھا کہ یہ تو رونے کی وجہ ہے، اب مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ اے رب العالمین، یا رب العالمین، ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے تیرے حکم کے مطابق گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بال اس کے سفید ہو چکے ہیں اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے جس کے سہارے وہ چلتا ہے۔ اب مسکرائے کیوں؟ سنیے گا، وہ کہتے ہیں میں گیا، بہت بوڑھے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے
اور لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے، کہتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا روح قبض کرنے کے لیے تو ان کی اس بزرگوں کی، بابا جی جو بوڑھے تھے، ان کی زبان پہ یہ لفظ جاری تھا کہ وہ موچی سے کہہ رہے تھے کہ میرے جوتے کی مرمت اس طرح کرنا کہ یہ دیر پا صحیح رہے۔ وہ اس کا نیچے سول لگوا رہے تھے نا، تھلا جنہوں کہتے ہیں، یعنی اے ہو جا تھلا لائیں کہ سال کٹ جاوے، ایک سال یہ اس سے جدا نہ ہو، صحیح مضبوط کر کے لگانا۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، میں جب اس کے یہ الفاظ سنے نا تو مجھے مسکراہٹ، میں ہنس پڑا، مسکرانے لگا۔ دیکھو چند گھڑیاں اس کے پاس باقی نہیں ہیں اور موچی سے کہہ رہا ہے کہ ایسا مرمت کرنا کہ سارا سال باقی رہے، سارا سال یہ باقی رہے۔ وہ کہنے لگے جب میں نے اس کا یہ کلام سنا، اس بزرگ کا، بوڑھے بابا جی کا، جب میں نے اس بوڑھے کا کلام سنا تو مجھے مسکراہٹ آ گئی، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، میں مسکرانے لگا کہ اس کے پاس چاند گھڑیاں بھی باقی نہیں ہیں اور سال بھر زندہ رہنے کی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں مسکرا پڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لیکن اگلی بات سنیے گا، اگلی بات جو بڑی اس سے بھی معنی خیز ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت، تو نے توجہ کی، ان الذی ابکاکا والذی اضحکاکا، وہ جس نے تجھے رلایا تھا نا آج اسی نے تجھے ہنسایا ہے۔ توجہ کرنا، وہ جس نے تجھے رلایا تھا آج اسی نے تجھے ہنسایا ہے۔ وہ جس کو تو نے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ چمٹا ہوا دیکھا تھا نا، یہ وہی بوڑھا بزرگ ہے، یہ وہی بوڑھا بزرگ ہے جس کو تو اپنی ماں کے سینے کے ساتھ چمٹا ہوا چھوڑ کے رونے لگا، روح قبض کرنے گیا تھا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جو آج کہہ رہا تھا اپنے موچی کو کہ پورا سال تک ذرا مضبوط رہے، صحیح کر کے میرے جوتے کو مرمت کرنا۔ فرمایا کہ دیکھیں کتنی لمبی عمر پائی، بڑھاپے کو پہنچا، یہی وہ بوڑھا تھا جس کی لمبی امید دیکھ کر تم مسکرا دیے، لیکن حال یہ ہے کہ چند گھڑیاں باقی ہیں۔ پتہ چلا جو لوگ اپنے آپ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، پیچھے سبب کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کیونکہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا وہ اپنی جانوں کو ہی بھول گئے، وہ دنیا میں اتنا مست ہوئے، وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اتنا مست ہوئے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں، کاروبار میں، مشغولیت میں اتنا مصروف ہوئے کہ اپنے رب کو بھول گئے، سارا دن اپنے رب کا نام لینا ہی بھول گئے۔ فرمایا جب ایسا ہوا تو کیا ہوا، خود اپنے پیروں پہ چل کے میرے عذاب کی طرف بڑھنے لگے، میری نافرمانیاں کرنے لگے، دل ان کے سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، قبر میں میت اترتی ہے ضرور، کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو آج یاد رکھ، اپنے آپ کو پہچان کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ صرف روٹی ٹکڑ کمان واسطے ہی، بچے بیان واسطے ہی ہیں، کاروبار چمکان واسطے ہی، کوٹھی بنگلہ بنانا واسطے ہی؟ بس جو تو پورا ہو جاوے تو پھر قبرستان دی زینت بن گئے۔ نہ ساری زندگی نماز دا پڑھ، نہ ساری زندگی روزے دا پڑھ، نہ ساری زندگی حرام حلال دی تمیز کی تھی، تو پھر جب آخری وقت آیا قبرستان میں تشریف لے گئے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ کس نے بتایا آپ کو یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہہ دیا زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی۔ یہ اللہ نے ہمیں دی اس لیے ہے کہ ہم اس کے آگے جھکنا سیکھیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، علماء مفسرین نے فرمایا اے لیعرفون، عبادت کا ایک معنی بھی یہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ جب رب کو پہچان لیں گے تو اپنے آپ کو بھی پہچان لیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ موت کو بھی یاد رکھنا۔ آخری بات، وقت مکمل ہو گیا۔ موت کو جو یاد رکھتا ہے، سنیے ایک حدیث پیش کروں گا۔ آقا کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک فرماتے ہیں
کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کس کے ساتھ؟ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ کون سا بندہ ہے؟ لجپال آقا نے فرمایا جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد رکھتا ہے، جو دن اور رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شہیدوں کی معیت عطا فرما دے گا۔ یہ کب؟ موت یاد رکھے گا نا، اللہ بھی یاد رہے گا، پھر جدو اللہ یاد رہے گا پھر اپنا آپ یاد رہے گا کہ میں کی کر رہا ہوں، پھر نماز پڑھے گا دنیا کے خیال نہیں آئیں گے، رزق حلال کمائے گا باہر جائے گا تو رشوت کا سوچے گا بھی نہیں، ملاوٹ کا سوچے گا بھی نہیں، دودھ میں پانی ملانا ہے سوچے گا بھی نہیں، ملاوٹ کا سوچے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ جدھر جدھر دیکھے گا اسے رب کی ربوبیت کا نظارہ نظر آئے گا، پھر اسے ہر طرف تو ہی تو اے میرے مالک تو ہی تو ہے، ہر طرف اسے رب کی ربوبیت ہی نظر آئے گی، اس کی منظر قدرت کے سرچشمے ہی نظر آئیں گے، پھر وہ قدم بھی رکھے گا تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھے گا۔ دوستو صحابہ نے یہی تو کمایا ہے، حضور کی آل نے یہی تو کمایا ہے۔ کربلا کے میدان سے واپس آنے والے امام زین العابدین، آخری بات اور اسی کے اندر سبق ہے دوستو، جب وہ واپس پلٹنے لگے تو اپنے گھروں میں تشریف لائے، مدینے میں زندگی گزاری۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آواز گونج پڑی کہ آپ کا شہزادہ امام باقر کنویں میں گر گیا، کنویں میں گر گیا۔ لوگ بچانے کے لیے شور و غل پڑ گیا، آپ نے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ ہماری مسجد سے لائٹ چلی جائے تو لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ایڈا لمبا ٹائم لا چھڑیا جائے، ساڑھے پسینے ساڑھے گٹیں تک چلے گئے۔ سنیے گا، آج تو حضرت صاحب اے سی کا دور ہے، نرم قلین بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کی سہولت، اور کیڑی چیز نہیں ہے۔ اے دیکھو 14 12 پکھے ایک ایک حال دے وچ لگے ہیں، بالکل پرسکون ماحول ہے۔ ذرا ان کو بھی تو دیکھو جو کچے ریت کے پتھروں کے اوپر زمین کے اوپر سجدے کیا کرتے تھے، اللہ نے ایسے ہی تو ان کی شانیں نہیں بلند کی۔ امام زین العابدین نے تسلی کے ساتھ نماز پڑھی، نماز مکمل کی، کرنے کے بعد پوچھنے لگے کیا ہوا ہے؟ اور جی وہ آپ کا شہزادہ کنویں میں گر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون تک لوگوں نے کہہ دی۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو، صبر تو کرو ذرا۔ آپ آگے بڑھے، کنویں کے پاس گئے، کہا اوے کنویں، اوے پانی کدھر ہے میرا شہزادہ؟ یوں اشارہ فرمایا، پانی اوپر آئے گا، امام پاک باہر آنے لگے۔ یہ کوئی من گڑت قصہ نہیں ہے، اور لوگوں کو پیغام یہ دیا کہ جس کے ساتھ میں نے لو لگائی ہوئی ہے نا وہ مجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ تھے جنہوں نے اپنے رب کو یاد کی ہے۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دھیان پتہ نہیں ہمارا کہاں ہوتا ہے، امام صاحب بھول جائیں تو مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہوتا لقمہ بھی دینا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے تھے جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ ہمیں کوئی اسلوب نہیں پتہ، ہمیں کوئی ادب آداب کا نہیں پتہ، ہمیں کوئی دین کی قدر نہیں ہے۔ اللہ ہم بھول ہی گیا، اعمال ہمارے اس لیے بگڑے ہیں، نمازیں ہماری مسجدیں اس لیے ویران ہیں، ہمارے مدارس ہماری خانقاہیں اس لیے ویران ہیں۔ ہم لوگ دن بدن اللہ کی یاد کو دل سے نکالتے ہوئے جب غفلت میں جا رہے ہیں، ہمارے دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں زیادتی کے نشانے بن رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا، یہ ہمارا اسلامی ماحول ہے۔ بے حیائی، بے پردگی، ایک دم سے لوگ صحابہ کرام کی بدتمیزیاں کرتے ہوئے، بے ادبیاں کر، دل اتنے سخت ہو گئے، آخرت ہی بھول گئے، کوئی نہیں سمجھ آتی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کیے جا رہا ہے۔ دوستو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا اپنے رب کو کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بلا دیا، جنہوں نے اپنے رب کو بلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے، ہمیں ہر طرح کی غفلت سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو ہر طرح کی غفلت سے، ہر طرح کی ناپاکی رجس سے محفوظ فرما کے ہمارے دلوں میں سرکار مدینہ کی محبت جلوہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔